من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی فضل و رحمت کا اظہار فرماتے ہیں، کیا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا ہے۔ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت آسان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ روزہ آسان ہے، تم رکھو جیسا کہ پچھلے لوگوں نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ رکھنے سے جو تمہیں یہ وسوسہ آتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکھوں رہنے سے مر جاؤں گا، تو کوئی مرا نہیں، پچھلے لوگوں نے بھی رکھا اور زندہ رہے۔ کوئی مرا نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تم میں سے پچھلے لوگوں پر، پچھلے لوگوں نے روزہ رکھا اور سب زندہ رہے، کوئی مرا نہیں روزے سے، تو تمہارا یہ وسوسہ باطل ہے کہ صبح سے شام تک بھوکھوں رہنے سے مر جاؤں گا، تم کو اور زندگی ملے گی، کیونکہ زندگی دینے والے کا حکم ہے، زندگی دینے والے کا حکم ہے، تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری برداری سے زندگی میں زندگی آ جائے گی۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم میرے دوست ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ میرے دوست ہو جاؤ، ابھی صرف غلام ہو۔ ایمان والا گویا غلامی میں داخل ہو گیا، لیکن میری دوستی کا تاج غلامی کے سر پر اس وقت رکھا جائے گا جب تم روزہ رکھو گے۔ روزے کا انعام سنا آپ نے؟ ابھی تو صرف غلام ہو، اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری غلامی پر ہم اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے، کیونکہ دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء الا المتقون، میرا کوئی ولی نہیں، میرا کوئی ولی نہیں مگر جو متقی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ آج کل لوگ حج اور عمرہ اور تسبیحات پڑھ کر اور داڑھی منڈی ہوئی اور سمجھتے ہیں کہ میں باعزت بستانی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اولیاء الا المتقون، میرا ولی صرف متقی ہے، چاہے وہ تہجد پڑھے چاہے نہ پڑھے، نفلوں کی مدت پڑھے یا نہ پڑھے، مگر گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے ایک لمحہ میری ناراضگی میں نہیں جیتا اور مجھ کو ناراض ایک لمحہ ایک سانس کے برابر نہیں کرتا، وہ میرا ولی ہے۔ آج کل جیسے بیوی تمیزہ کا وضو ریا خالی ہونے سے بھی ٹوٹتا نہیں تھا، بیوی تمیزہ کا وضو ریا خالی ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ویسے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرتے رہو، گناہوں کا لطف حرام لیتے رہو اور اللہ کے ولی بھی ہو جاؤ۔ اللہ کے ولی وہی ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں، اس کی ہمت کرو۔ اب کوئی کہے مجھے میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو یہ بات باطل ہے، اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے، ہمت نہ دے اور حکم نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہی حکم نازل کرتے ہیں، پہلے اس کی طاقت دیتے ہیں پھر اس کا حکم دیتے ہیں۔ بس ہمت چور ہے، بھینس جو ہے، بھینس کسی کی 10 کلو دودھ دیتی ہے
مگر اس کا بچہ ہو گیا، اب اپنے بچی کی خاطر دودھ چڑھا دیتی ہے اوپر، دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے کہ نہیں ٹھنڈ میں ہاتھ مارو، بازار نہیں کہ خطرہ نکال لو اس کا مالک۔ ایسے ہی نفس کے نفس کے خواہشات، نفس کے برے خواہشات ہم کو اتنے پیارے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے اپنی نفس کی ڈیمانڈ کو پوری کر دیتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی تو اچھی ہے مگر بری بری ہی ہے، اچھی تو اچھی ہے، اچھی ڈیمانڈ جو ہے بری اچھی ہے، لیکن بری مطالبات اس کے نفس کے نالائقی کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا اور وہ لوگ زندہ رہے، بلکہ دوسروں سے اچھی زندگی تھی روزہ رکھنے والوں کی، پھر ایسے تم بھی رکھ لو۔ یہ ہم نے آسانی کے لیے یہ آیت نازل کی ہے کہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، مجھے امید ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو گے، متقی ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ مہینے بھر جو روزہ رہے گا، جو حلال رزق کو بھی نہیں کھائے گا صبح سے شام تک، وہ کیسے حرام کرے گا اور کیسے حرام کھائے گا؟ تو روزے کی برکت سے تم متقی ہو جاؤ گے۔ ایک مہینہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مہینہ جو رمضان شریف کا تقوی سے گزار لیتا ہے، 11 مہینے اس کے اچھے گزرتے ہیں، اور جو اس مہینے میں بدنگاہی بدپرہیزی گناہ کرتا ہے وہ پھر کبھی پاک نہیں ہوتا، مگر جس پر اللہ کا فضل جس وقت ہو جائے۔ دوسرا ایک حدیث میں روزے کا انعام حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ روزے دار جو ہیں وہ جب حساب کتاب کے لیے روز محشر پریشان ہو جائیں گے، پسینہ کسی کا گھٹنے تک، کسی کی کمر، کسی کے سینے تک، کسی کی گردن تک پسینے ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پر قریب آ جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، تو روزے داروں سے اللہ فرمائیں گے تم لوگ حساب مت دو، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ یہ بات ہے، یہ حدیث حضرت حکیم امت نے لکھی ہے کہ روزے دار جو ہیں وہ کہاں حساب میں پڑ رہی ہے، آئے میرے عرش کے سائے میں۔ اور جس کو رحمت کا سایہ، عرش کا سایہ جہاں ہے وہاں محدثین نے لکھا ہے مراد رحمت کا سایہ ہے، رحمت کا سایہ میں اللہ بلا کر پھر جہنم میں بھیجے گا۔ کسی کو 2-4 ڈاکو دوڑا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، ایک طرف سے نے پناہ دے دیا، آؤ میرے گھر میں چھپ جاؤ۔ اب اگر وہ کہہ دے ڈاکوؤں سے کہ میرے گھر میں چھپا ہوا ہے تو کریم اور شریف نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، جس کو عرش کا سایہ دے گا، جس کو عرش کا سایہ دے گا رحمت کا، اس کو جنت ہی میں جائے گا دے گا۔ عرش کا سایہ رحمت کا سایہ ہے، جس کو رحمت کا سایہ دے گا اس کو جنت بھی دے گا۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ روزے کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ حساب و کتاب میں پڑے ہوں گے، اور روزے داروں سے اللہ فرمائے گا تم لوگ کیوں سے حساب میں دے رہے ہو، تم تو روزہ رکھتے تھے نا، تم روزہ کی برکت سے آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں، رحمت کے سائے میں۔ اور
اور لعلکم تتقون کا اعلان معمولی ہے کہ امید ہے کہ تم میرے دوست ہو جاؤ گے. اس کا ترجمہ ایک دوسری آیت سے ملاؤ. ان اولیاء الا المتقون، متقی ہی بندے میرے دوست ہیں. متقی ہی بندے میرے دوست ہیں. گنہگار مجرم اور جرائم کا پیشہ ور اور جرائم کا عادی وہ کیسے میرا ولی ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ کی فضل کر دے، توفیق توبہ دے دے، توبہ سچی ہو، بار بار توڑنے والی نہ ہو. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر کے کھڑے ہو جاؤ ہمت کر. اللہ مایوس نہیں کرتا کسی گنہگار کو. تو روزے کا انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تم کو دوست بنا لیں گے. ابھی جو ہمارے صرف غلام ہو، دوست نہیں ہو، لیکن تمہاری غلامی کے سر پر تاج ولایت، تاج دوستی کا رکھ دیں گے اگر روزہ رمضان کا رکھو گے. تو جو اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے تقویٰ کے ساتھ سال بھر اس کا اچھا گزرتا ہے، اور جو روزہ رکھ کر کے پیٹ میں روزہ آنکھ سے بد نظری کر رہا ہے اور پیٹ میں روزہ ہے، کیا حال ہوتا ہوگا. اب میں تھک گیا، بس اتنے ہی بیان کافی ہے. ابھی کیا وقت ہے؟ چلو بھائی، رمضان صاحب، رمضان پر ایک قصہ سنا دوں، بڑا دلچسپ اور بہت مزیدار ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیہات میں ہے گاؤں والوں رمضان شریف کا روزہ رکھو 1 مہینے کا. اس نے کہا رمضان شریف کدھر سے نکلتے ہیں؟ اس نے مولوی صاحب نے کہا مغرب کی طرف سے وہ نکلتے ہیں، مغرب کا چاند مغرب کی طرف سے نکلتے ہیں. یہی انہوں نے کہہ دیا. اب گاؤں والوں نے 29 اور 30 کو لاٹھی دے کر کے باہر چلے گئے کہ رمضان شریف کو لاٹھی مار کر بھگا دوں گا، گاؤں میں نہ داخل ہوں گے نہ روزہ فلول ہوگا. اتنے میں ایک اونٹ والا آ رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا ہوا. پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا رمضان علی. بس سمجھ گیا یہی ہے رمضان کا روزہ فرض کرنے والا. بس دے لاٹھی مار مار کے بھگا دیا. وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ کیا وجہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے. بھاگا بے تحاشا، پیچھے دیکھتا رہا کہ کب تک لاٹھی والے آتے ہیں. جب دیکھا کہ اب روزہ فرض ہے، مہینے کے بعد آئے، کہنے لگے روزہ رکھا تم لوگوں نے؟ روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے رمضان علی کو داخل ہی نہیں دیا. انہیں دیا میں نے رمضان کو شریف کو گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیا. تو مولوی صاحب بڑے تعجب میں پڑے کہ چاند جو ہے ان کے اختیار میں کیسے آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رمضان علی اونٹ پر بیٹھیں گے. میں نے لاٹھی مار مار کے بھگا دیا رمضان علی کو. یہ لطیفہ ہے، بہت لطف ہے. چلو بھائی، یہ اشعار حضرت مولانا منصور اللہ ناصر صاحب دامن برکاتم کے ہیں، جو مرشد مولائی حضرت والا دامن برکاتم کے خلیفہ مجاز بیت ہیں اور جنوبی افریقہ میں شیخ الحدیث. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے.
جو حرام خوشی دل میں پیدا ہوئی اس کو اس نے کہا کہ اے نفس تو بدنظری کرنا چاہتا ہے، ہم تجھ کو نہیں کرنے دیں گے، تو نفس پر زلزلہ آ جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو اپنے نفس کو مارے گا، جو دکھ پہنچے گا، اس سے جو دل ٹوٹ جائے گا، کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی، جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کھڑکیاں اور دروازے سب ہلنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا تم گھبرانا مت، تم لوگ نفس کی بات نہ مانو، میرے احکام کی پر عمل کرو۔ ہم اس کی اپنے حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے، حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے تعمیر کر دیں گے، اگرچہ زلزلے لاکھ ہوں مگر تم گھبراؤ مت۔ متقی بندوں کا حشر انجام بہت اچھا ہوگا، آخرت میں اور دنیا میں چین سے رہیں گے، تقویٰ کی برکت سے وہ چین سے رہیں گے، اور ہر نافرمانی کرنے والا بے چین ہے۔ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے احکام کو احترام نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ اللہ نے یہی نہیں فرمایا ہم تلخ کر دیں گے، تلخی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہ تحقیق کی اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تلخ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا الحمد الرحمن ہے کہ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اس کی زندگی آٹومیٹک خود بخود گنہگار آدمی کی طرف ہو جائے گی۔ اور جو نیک عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو باللطف زندگی دیں گے۔ دیکھا آپ نے، نیک بندوں کو باللطف زندگی عطا کریں گے۔ لطف، تم لوگ گناہوں میں، جو لوگ گناہوں میں لطف تلاش کرتے ہیں، لذت تلاش کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر بیوقوف اور گراہک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح مانے نیک عمل کرے گا، اس کو ہم باللطف زندگی دیں گے۔ تو قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ قرآن پر ایمان لانا تو ضروری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ہم اس کو باللطف زندگی عطا کریں گے، لطف والی، لذت والی زندگی۔ ارے دوستوں، اللہ کے وعدوں کو ایمان لاؤ، کہاں شیطان و نفس کے کہنے سے اپنے نفس کو ہلاکت اور پریشانی میں ڈال رہے ہو۔ شیطان و نفس جو ہے وہ ہمارے کان میں کہتے ہیں کہ گناہوں میں بڑا مزہ ہے، لوٹ لو۔ شیطان کو جواب دے دو نفس کو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہرگز مزہ نہیں ہے، مزہ ہے تو تھوڑی دیر کا ہے، گناہوں کا مزہ تصویر ہے مگر تھوڑی دیر کا ہے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، جیسے خارش کا مزہ، کھجراتے وقت بڑا مزہ آتا ہے، کھجراتے وقت بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سزا، جب کھجرا چکا تو جلن ہوئی، کھال پھٹ گئی، اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ ویسے گناہوں کا تقاضے سے پریشان نہ ہو، گناہوں کا بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ مقابلے کی اللہ نے ہمت دی ہے، جیسے بدنظری ہے، اب ایک عورت ڈال رہی ہے سامنے، نفس کہتا ہے دیکھ لو، نفس سے کہہ دو اے نفس خبردار، نہیں دیکھنے دوں گا تو،
हिम्मत से काम लो। तो खारिश का मजा लेना हो तो उससे, लेकिन खजलाने के बाद क्या होता है कि जो खाल सही होती है वहां तक उसके खजलाने के असरात पहुंच जाते हैं, मर्द और बढ़ जाता है। ऐसे गुनहगार को बेचैनी जो पहले होती है गुनाहों से बचने की, शैतान कहता है कब तक बचोगे, हम तकाजा डालेंगे तुम्हारे दिल पर। शैतान से कह दो कि अगर उम्र भर भी तकाजा होता रहेगा तो इस दिल को अल्लाह का फरमाबरदार बनाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर 100 बरस की जिंदगी, अगर जिंदगी अरबों बरस हो जाती तो अल्लाह के बंदे अरबों साल वाफा और फरमा बरदारी न छोड़ते। करके दे जो लोग गुनहगार बदनिगाही चाहती हैं उनसे पूछो, नजर डालने के बाद कुछ दिल परेशान रहता ही नहीं, बहुत परेशान रहता है कि और बीवी से ना अपनी नाशुक्री पैदा होती है कि यार हमारी बीवी तो ऐसी हसीन नहीं है जैसा कि सड़कों पर फिरती नजर आई। तो याद रखो अपनी बीवी अपने पास होगी और सड़कों पर देखने वाले कोई पूछेगा नहीं, घास भी नहीं डालेगा लफ्ज के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी। लफ्ज के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी, भूखों मारेगी, तरसा तरसा के तलपा के मारेगी। मेरे जुमले को यार लोग बहुत मजा ले रहे हैं कि नफ्स के घोड़े को घास भी नहीं डालेगी जो सड़कों पर फिरने वाली है। बस अपनी नजर को बचाओ, अपनी बीवी पर सब्र करो, अपनी बीवी पर इत्तेफा करो। बीवी एक नजर बचाने वाले को बीवी बहुत अच्छी मालूम होती है क्योंकि ये एक ही पर नजर है जैसी भी है। अगर कुछ कमजोर है हुस्न में, खूबसूरत कम है तब भी वो खूबसूरत मालूम होगी क्योंकि दूसरों के हुस्न को देखता नहीं है। और जो लोग देखते हैं बस उनका दिल नाशुक्रा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझको कैसी बीवी दी और उससे बेहतर हसीन ये मिल जाती तो अच्छा था, मगर वो न मिल जाती न मिलेगी। अपनी बीवी काम आएगी और जिसकी बीवी भी ना हो, मान लो अभी शादी नहीं हुई या रुखसती नहीं हुई, वादा पर वादा बढ़ाया जा रहा है, ससुर या सास वादे पर वादा और वो दिन गिन रहा है तो वो क्या करे, वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में इरशाद नाजिल कर दिया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? और जिनकी बीवियां मर गई, मसलन मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मेरे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, यार किसी की शादी नहीं हुई तो उसको भी अल्लाह काफी है। बस चलो अच्छा वक्त हो गया, 2 मिनट शायद हो कान कमेटी का तर्जुमा किया, कान मीठी, वो इमाम का कान मीठी, कान कमेटी कान मीठी, यानी वो कान ऐसा है कमेटी का सेक्रेटरी या कोई भी इमाम साहब क्यों नहीं नमाज पढ़ी। ये तो अपनी मस्जिद है, 2-4 मिनट जैसे आप इतनी देर बैठे रहे ये कलाम सुन लो।
خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے حرام ایمان لائے اور اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، وہ قلب کے زلزلے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کر دیں گے۔ جو کھڑکی شیشے ٹوٹ جائیں گے زلزلے سے، جن میں وہ مزہ، وہ حلاوت ایمانی گھول دیں گے کہ جس کے آگے حفظ قدیم کی سلطنت بیکار ہے۔ بادشاہوں کو وہ لذت نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ متقی کو دیتے ہیں۔ نظر بتانے کے لیے پلک بھی دیا اللہ نے، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہے کہ کان میں انگلی دینا تو پھر بھی مشکل ہے کہ کان میں انگلی تو ہر کوئی حرکت کرنی پڑی، اور اس میں کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ نظر میں معلوم ہوا کہ نامحرم عورت جا رہی ہے، پہلے ہی سے نظر بچا لو، دیکھنے کے بعد مشکل ہو جائے گا، دیکھنے کے بعد نظر بچانا مشکل ہو جائے گا، پہلے ہی نظر بچا لو، آنکھ بند کر لو۔ پلک ایسا ہے آٹومیٹک پردہ، آٹومیٹک خود بخود، بس وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے، وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے، وہ ہٹ گئے جب سامنے سے بینا بن گئے، وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ اللہ بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اوپر سے کہ یہ بڑا بندہ میری خوشی کے لیے آنکھوں کو بند کیے ہوئے، میری آنکھ کی دی ہوئی روشنی کو میری مرضی کے موافق استعمال کرتا ہے۔ حرام کام، جب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے جو بدنظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے آپ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اور تبھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ عورت کے لیے کھلی چھوٹ تھوڑی ہے، آج کل تو عورت مثل شستانینی کے بے پردہ مردوں کو دیکھتی ہیں غور سے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس خلل بے حیائی ہم کو شرم معلوم ہوتی ہے مگر ان کو شرم انہیں نہیں آتی۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی عافیت، ہماری عافیت، ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری و تندرستی، ہمارا چین اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو خوش کریں گے تو چین پا جائیں گے۔ چلو، خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے حرام چیزوں کی لذت نے چھینی قلب کی پونجی، سکون چھن جاتا ہے پرائی بیویوں کو دیکھنے سے۔ کسی کی بہن اور بیٹی ہرگز مت دیکھو، ارادہ کر لو کہ جان دے دوں گا مگر بدنظری نہیں کروں گا، جان دے دوں گا اللہ پر، اللہ تعالیٰ قبول کر لے جان، لیکن جان نہیں نکلے گی، کسی کی جان میں جان آ جائے گی فرما برداری کی برکت سے۔ حرام چیزوں کی لذت نے چھینی قلب کی پونجی، حرام خواہشیں لوٹیں گے قافلے، ابھی کتنے حرام خواہشیں لوٹیں گی قافلے، ابھی کتنے۔ جو آدمی افریقہ کے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لو کہ مولانا منصور کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن دیکھو کلام ان کا کیسا ہے۔
خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے. ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی، ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی، ہے کرنے تیرے ہے تقویٰ میں فاصلے، ابھی کتنے ہے کرنے تیرے ہے تقویٰ میں فاصلے، ابھی کتنے. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے. ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری. بڑھاپا شروع ہو گیا. سنہری کی معنی سفید بال. ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے، ابھی کتنے شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے، ابھی کتنے. ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے، ابھی کتنے. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے. ہمارے درد کے چھینٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، ہمارے درد کے چھینٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے، ابھی کتنے. دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے، ابھی کتنے. دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے، ابھی کتنے. الٹ بجے جنون ساتھ عشق مجازی، الٹ بجے جنون ساتھ عشق مجازی، امیر عشق کو کرنے ہیں فیصلے، ابھی کتنے. امیر عشق کو کرنے ہیں فیصلے، ابھی کتنے. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے. ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل. نکالنے ہیں محبت کو حوصلے، ابھی کتنے. نکالنے ہیں محبت کو حوصلے، ابھی کتنے. مختار ہے جان خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، ہے جان خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر. کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے، ابھی کتنے. کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے، ابھی کتنے. ہے جان خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر.
کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے، کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے۔ ایک بات سنو کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا رمضان شریف تقویٰ کے ساتھ گزرے گا اس کی برکات سال بھر محسوس ہوں گی، اور جو روزہ رکھ کے اچھلے گا کودے گا، روزہ رکھ کے اچھلے گا اور کودے گا تو اس کا سال بھر خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو اور بھائیوں کو اور ماں بہنوں کو، بھائیوں کو اور ماں بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف خوب عبادت کرو اور خوب تقویٰ سے رہو، گناہ سے کچھ نہیں پاتا۔ 1,00,000 عورتوں کو دیکھ لو مگر کوئی تمہارے پاس سونے کے لیے نہیں تیار ہوگی، چاہے 1,00,000 بدنگاہی کر لو، اس لیے بہتر ہے کہ نظر خرابی نہ کرو، اللہ کو راضی رکھو تو اللہ اپنی فرما برداری کے سلسلے میں چین اور سکون دے دے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھائی اللہ تعالیٰ ان کی قوت سامیہ کو اور ہماری قوت سامیہ کو، ان کی قوت سامیہ کو صحت اور پورا مکمل صحت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اور کیا ہے مشکلات جنہوں نے لکھا ہے میری اور سب کی مشکلات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اور چلو کھڑی کر دو نماز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔